इस वीडियो में हम प्रोनाउन और एंटीसीडेंट के आपस के ताल्लुक को समझने की कोशिश करेंगे और इससे मुतालिक एक मश्क भी करेंगे। चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। What is an antecedent? यानी एक एंटीसीडेंट क्या होता है? An antecedent is the word or words that a pronoun refers to that has previously been mentioned. यानी यहाँ ये बताया जा रहा है कि एक एंटीसीडेंट वो लफ्ज़ होता है जिसके मुतालिक एक प्रोनाउन इशारा करता है और वो लफ्ज़ जुमले में पहले ही आ चुका होता है। अब आगे पढ़ते हैं। एंटीसीडेंट मीन्स टू गो बिफोर। एंटीसीडेंट का मतलब है पहले आना, यानी जो चीज़ पहले आ चुकी हो। एग्जाम्पल मिलकर इसे पढ़ते हैं। When you see the professor, please tell him I'll be 10 minutes late. यानी जब तुम प्रोफेसर को देखो तो बराए मेहरबानी उन्हें बताना कि मैं 10 मिनट लेट हूँ। अब आगे पढ़ते हैं। In this example, the antecedent is professor. तो इस जुमले में प्रोफेसर का लफ्ज़ जो है वो है एक एंटीसीडेंट। अब आगे पढ़ते हैं। It is the word that pronoun him refers to. यानी इस जुमले में जो him का लफ्ज़ आ रहा है ये एक प्रोनाउन है और him के लफ्ज़ का इशारा है प्रोफेसर की तरफ, यानी ये प्रोफेसर के नाम की जगह इस्तेमाल किया गया है। तो प्रोफेसर के लफ्ज़ को दोहराने के बजाय him का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अब आगे पढ़ते हैं। The word professor comes before the pronoun him. और इस जुमले में प्रोफेसर का लफ्ज़ him के प्रोनाउन से पहले आता है। जैसे कि ऊपर हम सीख चुके हैं कि एंटीसीडेंट का मतलब है पहले आने वाली चीज़, तो इस तरह से प्रोफेसर का लफ्ज़ क्या है? ये है एक एंटीसीडेंट, बिल्कुल ठीक। और ये प्रोनाउन him का एंटीसीडेंट है। चलिए अब प्रोनाउन एंटीसीडेंट से मुतालिक एक मश्क करते हैं। मिलकर पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है। Identify pronoun antecedent errors and rewrite the following sentences. यानी यहाँ हमें इन दिए गए जुमलों में प्रोनाउन एंटीसीडेंट की गलतियों की निशानदेही के लिए कहा जा रहा है और फिर हमने इन जुमलों को दुरुस्त करके लिखना है। लेकिन हम इन जुमलों को दोबारा लिखने के बजाय एरर्स को कट करके उनके ऊपर दुरुस्त अल्फाज लिख देंगे। तो चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िए। नंबर 1, मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर सोसाइटी। यानी इस जुमले का मतलब है ज़राए अबलाग माशरे में एक बहुत ही तामीरी किरदार अदा करता है। उर्दू तर्जुमे में हम ज़राए अबलाग को प्लूरल यानी जमा के फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी बोलचाल में लफ्ज़ मीडिया एक सिंगुलर नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। इस जुमले में प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब हम अगला जुमला पढ़ेंगे। They raises awareness about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction and violation of human rights. इस जुमले में मीडिया से मुतालिक बताया जा रहा है कि वो किन मुख्तलिफ चीज़ों के मुतालिक हमें आगाही देता है, लेकिन इस जुमले में एक प्रोनाउन एंटीसीडेंट एरर है। क्या आप बता सकते हैं ये क्या है? इसका पता लगाने का आसान तरीका यह है कि सबसे पहले आप एक प्रोनाउन को तलाश कीजिए। इस जुमले में एक ही प्रोनाउन है और वो है दे। जैसे कि हमने अभी सीखा था प्रोनाउन एंटीसीडेंट के मुतालिक, तो ये प्रोनाउन किसी ऐसे नाउन की तरफ इशारा कर रहा है जो कि जिसका जिक्र इससे पहले हो चुका है, यानी मीडिया से मुतालिक बात हो रही थी। तो अब यहाँ इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक मर्तबा फिर
میڈیا کے متعلق ہی بات کی گئی ہے، لیکن اب کی بار میڈیا کے لفظ کی جگہ ایک پروناؤن استعمال کیا گیا ہے، اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ میڈیا کا لفظ سنگولر فارم میں استعمال ہوتا ہے، تو یہاں دے کی جگہ کیا آنا چاہیے؟ بالکل ٹھیک، یہاں آئے گا اٹ۔ تو اس طرح دے کا لفظ ایک پروناؤن اینٹیسیڈنٹ ایرر تھا جسے ہم نے کٹ کر دیا اور اس کے اوپر درست پروناؤن لکھ دیا ہے جو کہ ہے اٹ۔ اٹ ریزز اویئرنیس، یعنی وہ آگاہ کرتا ہے، اباؤٹ بارے میں، مینی بہت سے، سوشل ایشوز یعنی معاشرتی مسائل، لائک جیسے کہ کرپشن یعنی بدعنوانی، ٹیررزم یعنی دہشت گردی، ڈرگ ایڈکشن یعنی نشاوری، اینڈ اور وائلیشن آف ہیومن رائٹس۔ وائلیشن کہتے ہیں خلاف ورزی کو، اور ہیومن رائٹس کا مطلب ہے انسانی حقوق۔ تو ان تمام چیزوں کے متعلق کون آگاہی پھیلاتا ہے؟ بالکل ٹھیک، میڈیا یعنی ذرائع ابلاغ۔ چلیے اب مل کر اگلے جملے کو پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ نمبر 2، I would conclude the discussion by saying that media plays a positive role and has a corrective impact if they works honestly۔ اب ہم نے اس جملے میں بھی پروناؤن اینٹیسیڈنٹ ایرر کو تلاش کر کے درست کرنا ہے۔ اس جملے میں کوئی یہ بتا رہا ہے کہ میں اس گفتگو کا خلاصہ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ذرائع ابلاغ ایک مثبت کردار ادا کرتے ہیں، معاف کیجیے گا، میڈیا پلیز اے پازیٹیو رول، اس کا ترجمہ ہوگا کہ ذرائع ابلاغ ایک مثبت کردار ادا کرتا ہے، اینڈ ہیز اے کریکٹیو امپیکٹ یعنی اور اس کے اصلاحی اثرات ہوتے ہیں، یعنی اس کی مدد سے لوگوں کے رویے درست کیے جا سکتے ہیں۔ if they works honestly، اگر وہ ایمانداری سے کام کرے۔ لیکن ابھی اس جملے میں ایک پروناؤن اینٹیسیڈنٹ ایرر ہے جسے آپ نے بتانا ہے۔ اس کا پتہ لگانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم پروناؤنس کو تلاش کریں گے۔ پہلا پروناؤن ہے I اور دوسرا ہے they۔ I would conclude the discussion یعنی میں اس گفتگو کا خلاصہ کرتا ہوں، یہاں پروناؤن کا درست استعمال ہے۔ اب دوسرے پروناؤن کو دیکھتے ہیں، یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے۔ میڈیا پلیز اے پازیٹیو رول اینڈ ہیز اے کریکٹیو امپیکٹ اف دے ورکس آنیسٹلی۔ تو یہاں دے کا لفظ میڈیا کے لفظ کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو کہ پہلے اس جملے میں اس کا ذکر آ چکا ہے، اور جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ میڈیا ایک سنگولر ناؤن ہے، تو دے کی لفظ کی جگہ اب یہاں ہم کیا لکھیں گے؟ یہاں آنا چاہیے اٹ، بالکل ٹھیک، تو اٹ ہے درست پروناؤن۔ تو اس طرح ہم نے اس جملے میں پائے جانے والے پروناؤن اینٹیسیڈنٹ ایرر کو سالو کر دیا ہے۔ تو چلیے اس جملے کو ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں۔ I would conclude the discussion by saying that media plays a positive role and has a corrective impact if it works honestly۔ تو اب یہ جملہ درست ہو گیا ہے۔ اب مل کر پڑھتے ہیں اگلا جملہ، نمبر 3، آپ بھی پڑھیے۔ Good, very well concluded، یعنی شاباش، بہت خوب خلاصہ کیا۔ اس جملے میں کوئی پروناؤن نہیں ہے۔ اگلا جملہ پڑھتے ہیں۔ I am happy that all of he have participated in this discussion and have expressed yourselves very well۔ اس جملے میں کوئی اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ سب نے اس گفتگو میں حصہ لیا اور بہت خوبی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ لیکن اس جملے میں بھی ایک پروناؤن اینٹیسیڈنٹ ایرر ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ کیا ہے؟ اس کا پتہ لگانے کے لیے پہلے ہم پروناؤنس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ پہلا پروناؤن ہے I اور دوسرا ہے he۔
اس کے علاوہ ایک اور پروناؤن بھی ہے اور وہ ہے yourselves. I am happy یعنی میں خوش ہوں. یہاں تک یہ جملہ درست ہے. اس کے بعد ہے that all of he. جب آپ بہت سے لوگوں سے مخاطب ہوں اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہوں کہ آپ سب نے، تو آپ ہی کی جگہ کیا کہیں گے؟ بالکل ٹھیک. I am happy that all of you have participated in this discussion and have expressed yourselves very well. yourselves کے لفظ کا بھی استعمال ایک پروناؤن کی طرح ہو رہا ہے، لیکن اس کا استعمال درست ہے. یہاں ہمیں پروناؤن اینٹیسیڈنٹ ایرر کا پتہ جس لفظ سے چلتا ہے وہ ہے all، کیونکہ all سے مراد ایک سے زیادہ لوگ ہیں، جبکہ ہی کا اشارہ صرف ایک شخص کی طرف ہوتا ہے. اور all کا لفظ ہی سے پہلے آیا ہے، اس طرح یہ اینٹیسیڈنٹ ہے. اور all کا درست پروناؤن ہے you. چلیے اب ان جملوں کو ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں. نمبر 3. Good, very well concluded. I am happy that all of you have participated in this discussion and have expressed yourselves very well. تو اس طرح یہ مشق مکمل ہو گئی ہے. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.